السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا اردو ماڈل کوسچن پیپر سیٹ نمبر 3 کو آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اگر آپ 2025 کے اندر کلاس 12 کا ایگزام دینے والے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے، اس لیے آپ پہلی فرصت میں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آنے والے ایگزام کی تیاری کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے پوری سال تک ابھی تک نئی کتاب کھولا، اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اچھے نمبرات حاصل کریں امتحان کے اندر، بالخصوص اردو کے اندر، تو ان کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے۔ اور اسی طریقے سے ماڈل کوسچن پیپر جتنے بھی ہیں کلاس 12 کے، ان تمام کو دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کی اس کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے سیشن نمبر اے ہے نا، سیشن اے میں کیا ہے؟ درجہ ذیل معروضی سوالات میں سے کنہیں 50 کے صحیح جواب چنیے۔ 100 سوالات پر مشتمل یہ ماڈل کوسچن پیپر سیٹ نمبر 3 ہے، اور امتحان میں بھی 100 سوالات دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں 50 کا ٹک لگانا ہے۔ شروعات سے جو 50 ٹک آپ نے لگایا ہے ان تمام کو اسے مانتا ہے، اور اسی کے مطابق جو صحیح ہوتا ہے اس کو صحیح، جو غلط ہوتا ہے غلط اس کو مانتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کی اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے نظام بنصری۔ نظامی بنصری اس کو پڑھیں، کس کی سوانح ہیں؟ حضرت نظام الدین، اولیاء میں حمزہ چھٹا ہوا ہے، خواجہ حسن نظامی، وزیر اعظم میر امن دہلوی۔ نظام بنصری کس کی سوانح ہے؟ تو نظامی بنصری جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے، یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ دیا شنکر نسیم، رتن ناتھ سرشار، چک بست لکھنوی، میر حسن۔ سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے اکبر الہ آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ اکبر الہ آبادی یہ محتاج تعارف نہیں، ان کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہی بتانا ہے۔ دیکھیے 1844، 1845، 1846، 1847۔ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1845 عیسوی میں اکبر الہ آبادی کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ جے پرکاش نارائن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جے پرکاش نارائن جس کا تذکرہ آپ کو کہکشاں حصہ دوم کے اخیر میں ہے، بابائے قوم، شیر بہار، لوک نائک، ان میں سے کوئی نہیں۔ جے پرکاش نارائن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو انہیں لوک نائک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا لقب کیا ہے؟ لوک نائک، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5۔ عددی اعتبار سے ضا کس عدد کے برابر ہے کہ نہیں؟ تعداد کے اعتبار سے ضا کس عدد کے برابر ہے؟ 800، 900، 700، 1000۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 900۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے غبار خاطر کس طرح کا مجموعہ؟ مجموعہ یہاں پہ غلط ہے، اس طریقے سے مجموعہ ہو جائے گا، مجموعہ۔ ٹھیک ہے۔ غبار خاطر کس طرح کا مجموعہ ہے؟ افسانوں کا، خطوط کا، انشائیوں کا، مضامین کا۔ تو غبار خاطر جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ۔ خطوط یہ کس کی جمع ہے؟ یہ خط کی جمع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 ہے رسالہ گفتگو۔ کیا ہے؟ گفتگو کس نے شائع کیا، یعنی کس نے چھاپا؟ عمیق حنفی، علی سردار جعفری، اکبر الہ آبادی، جیلانی بانو۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی علی سردار جعفری نے شائع کیا، یعنی چھاپا کس کو؟ گفتگو کو۔
اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے، افسانہ پرومس میں امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا؟ افسانہ جو پرومس ہے اس کے اندر امو نے یعنی ماں نے اپنے بال بچوں سے بالخصوص بیٹوں سے کیا پرومس لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا؟ جنازہ کو کاندھا دینے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے، ملاقات کے لیے، انتظام کے لیے۔ تو امو نے اپنے بیٹوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جنازہ کو کاندھا آپ لوگوں کو دینا ہے نا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو جنازہ کو کاندھا دینے کے لیے وعدہ لیا تھا کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو ہمارا جنازہ ضرور اٹھائیں گے، ضرور کاندھا دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ، گیا، دسنا، نالندہ، بہار شریف۔ بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، یاد رکھنا بھی ہے۔ تو سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دسنا، نالندہ ضلع میں اب واقع ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ افسانہ، ناول، انشائیہ، سفر نامہ۔ سوال نمبر 10، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی انشائیہ کے اندر غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11 ہے، ذیل میں سے کس نظم میں کیا ہے؟ ذیل میں سے کس نظم میں موت کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا ہے؟ کھیتی، متشائع، گفتگو، میرا سفر۔ ذیل یعنی یہ جو چاروں نظم جو ہے، کس نظم کے اندر موت کی آمد سے یعنی موت کی آنے سے پہلے کا جو منظر ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، میرا سفر جو ہے نا، اس کے اندر موت کے آنے سے پہلے جو بھی منظر ہوتا ہے ان تمام کو بیان کیا گیا۔ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12، افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے؟ ننگی دوپہر کا سپاہی، معبد، شکستہ بتوں کے درمیان ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی شکستہ بتوں کے درمیان سے ابراہیم سقا جو ہے یہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 13، توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ عزیز احمد، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، محمد محسن یعنی ڈاکٹر محمد محسن۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی سعادت حسن منٹو جو ہے ان کا یہ افسانہ ہے۔ کون افسانہ ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ، جو کہ بہت مشہور افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14، نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ علی سردار جعفری، ظفر کمالی، واحد نذیر، زاہدہ زیدی۔ نظم ہم نہیں جانتے اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے زاہدہ زیدی نے۔ کس نے کیا ہے؟ زاہدہ زیدی نے کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں شفیع جاوید کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ بھولے بسرے گیت، توبہ ٹیک سنگھ، پرومس، آنکھ مچولی۔ سوال نمبر 15 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی بھولے بسرے گیت۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 کیا ہے؟ داستان فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کیا ہے؟ ایک داستان ہے، اس کے مصنف کون ہے یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ میر امن دہلوی، میر انیس، سید سلیمان ندوی، رجب علی بیگ سرور۔ سوال نمبر 16 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی رجب علی بیگ سرور جو ہے داستان فسانہ عجائب کے کیا ہے؟ مصنف ہے، رائٹر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں امو کس افسانے میں مرکزی کردار ہے؟ فراز، پرومس، ابراہیم سقا، کوارنٹین۔ تو سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر ابھی اسی کے متعلق پیچھے بات آئی ہے، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی پرومس کے اندر امو کا مرکزی کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اکبر الہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ، کانپور، الہ آباد، دہلی۔ اکبر الہ آبادی ان کی جو پیدائش ہوئی ہے الہ آباد میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ الہ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 19، غالب کے خطوط کے 2 مجموعے ہیں، کیا کیا اس کا نام؟ دیکھیے اردو غالب، غالب نامہ غالب، خطوط نگاری، نامہ نگاری، نامہ غالب، روز نامہ، اردو معلی، اودھی ہندی۔
تو غالب کے خطوط کے 2 مجموعے جو ہیں وہ ہے اردو معلیٰ اور عود ہندی، یاد رکھنا بہت مشہور ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 20 کیا ہے، باغ و بہار کس صنف میں کس قسم میں ہے؟ صنف کے اعتبار سے باغ و بہار کیا ہے؟ افسانہ ہے یا انشائیہ ہے، نظم ہے، داستان ہے؟ تو باغ و بہار صنف کے اعتبار سے داستان ہے۔ کیا ہے؟ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21۔ سوال نمبر 21 ہے، درجہ ذیل مصرع کس نظم سے ماخوذ ہے، یعنی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کی فصل، کھیتی، برق کلیسا، میرا سفر، نظم ہم نہیں جانتے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کی فصل، یہ لیا گیا ہے نظم کھیتی سے۔ کس سے لیا گیا ہے؟ کھیتی والا جو نظم ہے اس سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 22۔ سوال نمبر 22 میں آپ کو افسانہ کوارنٹین کس کا افسانہ ہے؟ سلام بن رزاق، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی۔ را کے بعد الف آئے گا، ٹھیک ہے، راجندر سنگھ بیدی اور ڈپٹی نذیر احمد۔ تو کوارنٹین جو ہے یہ کس کا افسانہ ہے؟ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ اس کے بعد دیکھیں اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ افسانہ، ناول، انشائیہ، سفر نامہ۔ اردو نثر کی کس صنف میں کس قسم میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ تو وہ انشائیہ میں اختیار کیا جاتا ہے۔ کس میں اختیار کیا جاتا ہے؟ انشائیہ میں۔ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 24 کیا ہے، کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھو چڑھاتے ہیں؟ کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھو چڑھاتے ہیں؟ چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل، سرسوں کا تیل، مٹی کا تیل۔ دیکھیے مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ناک کو بھو کو چڑھاتے ہیں۔ تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں متشاعر کے نظر میں غم خوار کون ہے؟ افسانہ نگار، پیروڈی نگار، قصیدہ نگار، مثنوی نگار۔ متشاعر کے نظر میں غم خوار کون ہے؟ تو سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی پیروڈی نگار۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 26، سعادت حسن منٹو کی پیدائش کب ہوئی؟ 11 مئی 1910، 11 مئی 1911، 11 مئی 1912، 11 مئی 1913۔ سعادت حسن منٹو ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی آپ کو 11 مئی 1912 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 11 مئی 1912 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ ابدی سفر، سفر تجارت، سفر غیر ممالک، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ابدی سفر۔ انسان کی آخری ہجرت کون ہے؟ موت ہے، اور موت کے بعد وہ انسان ابدی سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، یعنی جہاں جائے گا وہیں کا ہو کر رہ جائے گا۔ جنت میں جائے گا تو جنت کا ہو کر رہے گا، اور جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28، برق کلیسا کیسی نظم ہے؟ رومانی، ظریفانہ، سیاسی، اصلاحی۔ تو برق کلیسا جو ہے یہ آپ کو کیسی نظم ہے؟ سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یہ ایک ظریفانہ نظم ہے۔ کیسا نظم ہے؟ ظریفانہ۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 29 کیا ہے، کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاکہ، تاریخ، تذکرہ، افسانہ۔ سوال نمبر 29 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی خاکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ متنبی، حافظ، شیرازی، رومی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی متنبی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 31، مجاز لکھنوی کی کون سی نظم شامل نصاب یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ دیکھیے وسیلہ، آوارہ، گوارہ، پروانہ۔ تو سوال نمبر 31 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی آوارہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 32۔ سوال نمبر 32 میں آپ کو تمام انسان کس کی کھیتی ہے؟ جن، فرشتہ، وقت، ان میں کوئی نہیں۔ تمام کے تمام انسان وقت کی کھیتی، کس کی کھیتی ہے؟ وقت کی کھیتی ہے۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جب وقت باقی ہوتا ہے تو دنیا کے اندر وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو
کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ جان گلکرسٹ، بہادر علی، کاظم علی، علی خان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی جان گلکرسٹ کے خواہش پر انہوں نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ساحل لدھیانوی کا اصل نام کیا تھا؟ عبد القوی، عبد الحی، عبد القدوس، عبد الاحد۔ تو سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی ساحل لدھیانوی کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الحی نام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو ارشد کس عدد کے برابر ہے؟ 505، 506، 507، 508۔ ارشد جو ہے آپ کو 505 کے برابر، 505 عدد کے برابر ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، ابراہیم سقا کس سے محبت کرتا تھا؟ ابراہیم سقا یہ کس سے محبت کرتا تھا؟ دیکھیے آپشن کیا کیا ہے۔ بیدار خان دانش مکھ کی بیٹی کی جگہ بہن ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بہن، ٹھیک ہے، بہن۔ اس کے بعد ہے سرپنچ کی بیٹی سے، خلیری بہن سے، چچیری بہن سے۔ تو ابراہیم سقا کس سے محبت کرتا تھا؟ ابراہیم سقا جو ہے بیدار خان دانش مکھ کی بہن سے محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 37۔ شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر نام جو استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شاعر اپنے اشعار کے اخیر میں اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر نام جو استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، تخلص، عرف۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، اس کو کہتے ہیں تخلص۔ کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 38، مرزا فرت اللہ بیگ کی شہرت کا دار و مدار کس مضمون پر ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، پھول والوں کی سیر، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، ان میں کسی پر نہیں، یعنی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، ہے نا۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی شہرت کا دار و مدار کس مضمون پر ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، اس کی بنا پر ان کی کیا ہوئی؟ شہرت ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ مضمون کیا ہے؟ یہ بلکہ خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی؟ 14 جولائی 1934، 14 جولائی 1935، 14 جولائی 1936، 14 جولائی 1937۔ سوال نمبر 39، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی، ٹھیک ہے۔ 14 جولائی 1936 عیسوی میں جیلانی بانو کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 40۔ سوال نمبر 40 ہے، سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے تھا، یعنی کس اسٹیٹ سے تھا؟ اتر پردیش، بنگال، بہار، پنجاب۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی بہار سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 41، تشبیب کا تعلق کس صنف شاعری سے؟ قصیدہ، مثنوی، رباعی، مرثیہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی قصیدہ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد شفیع جاوید کے ایک افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ رات، شہر اور میں، آرٹ اور تمباکو، جستجو، افق۔ تو سوال نمبر 42، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی رات، شہر اور میں ایک افسانوی مجموعہ کن کا ہے؟ شفیع جاوید کا ہے۔ اس کے بعد مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ، دہلی، لکھنؤ، رامپور۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 43، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی آگرہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد غبار خاطر میں کیا ہے؟ افسانے، انشائی، خطوط، ڈرامے۔ غبار خاطر کے اندر کیا ہے؟ غبار خاطر کے اندر ہے آپ کو خطوط۔ کیا ہے؟ خطوط ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر سوال نمبر 44 کا۔ سوال نمبر 45 دیکھیں، سوال نمبر 45 ہے آپ کو، آپ ڈائریکٹری کی لاش کب تک کاندھوں پر لیے پھریے گا؟ یہ اقتباس شامل نصاب کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ پرومس، بھولے بسے گیت، ابراہیم سقا، توبہ، ٹیک سنگھ۔ سوال نمبر 45 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی بھولے بسے گیت۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 46، راسخ عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر راسخ عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی؟ 1756، 1757، 1755، 1759۔ سوال نمبر 46 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1757 عیسوی میں ان کی پیدائش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، وزیر اعلیٰ کا تعلق کس صنف سے؟ انشائیہ، نظم، قصیدہ، سوانح۔
وزیر اعلیٰ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ سوال نمبر 47 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی انشائیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا، یعنی کس سال کے اندر ملا؟ 1996، 1997، 1998، 1999۔ سوال نمبر 48 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی 1997 عیسوی میں ان کو ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد ہے میر امن کی شہرت کس کتاب سے ہوئی؟ باغ و بہار، اخلاق محسن، گنج خوبی، ان میں سے سبھی۔ تو سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، باغ و بہار کی بنا پر میر امن دہلوی کی شہرت ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 50 درجہ ذیل میں کس افسانہ نگار کا تعلق بہار سے ہے؟ جیلانی، بانو، شفیع جاوید، سلام بن رزاق، منٹو۔ سوال نمبر 50 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی شفیع جاوید کا تعلق بہار سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب تھی سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ ابوالکلام آزاد، عبدالحلیم شرر، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال۔ سید سلیمان ندوی جو ہے شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب تھی جس کا نام تھا سیرت النبی، اس کو انہوں نے مکمل کیا تھا۔ رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا سوال نمبر 51 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو غالب اردو کے ساتھ ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ انگریزی میں، عربی میں، ترکی میں، فارسی میں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی فارسی میں انہوں اردو کے ساتھ ساتھ یہ شعر و شاعری کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 53 کیا ہے؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ کھانا، ناشتہ، روزہ، سحری۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو سوال نمبر 53 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ بھوک توڑنے کا اصطلاح ہے ناشتہ کھائیے بھوک ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ انشائیہ، سوانح، قصیدہ، حمد۔ تو ہجرت کا تعلق جو ہے آپ کو انشائیہ سے، کس صنف سے ہے؟ انشائیہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، علی سردار جعفری کس ادبی تحریک سے وابستہ تھے، یعنی جڑے ہوئے تھے؟ جدیدیت، علی گڑھ تحریک، رومانیت، ترقی پسند تحریک۔ تو سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ترقی پسند تحریک سے یہ وابستہ تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رجب علی بیگ سرور سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ گنج خوبی، باغ و بہار، فسانہ عجائب، نو طرز مرصع۔ سوال نمبر 56 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی فسانہ عجائب۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 57 میر امن کس کالج سے وابستہ تھے، یعنی جڑے ہوئے تھے؟ فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، گیا کالج، پٹنہ کالج۔ بہت مشہور سوال ہے۔ سوال نمبر 57 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، فورٹ ولیم کالج۔ اس کے بعد ہے آپ کو قلعی پھیرنا کے معنی بتائیے۔ عیب چھپانا، عیب ظاہر کرنا، کالک کرنا، خالص کرنا۔ سوال نمبر 58 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی عیب چھپانا۔ قلعی پھیرنا کے معنی عیب چھپانا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا نوشہ کے نام سے کون شاعر معروف ہے، یعنی مشہور ہوئے؟ ذوق، رفیع سودا، غالب، میر سوز۔ تو مرزا نوشہ کے نام سے جو شاعر مشہور ہوئے ان کا نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 60 کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ 22 نومبر 1882، 22 نومبر 1883، 22 نومبر 1884، 22 نومبر 1885۔ سوال نمبر 60 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 22 نومبر 1884 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو جوش کا اصل نام کیا تھا؟ شبیر حسن خان، بشیر حسن خان، شبیر حسن خان، شمشیر حسن خان، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 61 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی شبیر حسن خان۔ اس کے بعد دیکھیں، ان میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ان چاروں میں بتانا ہے، آگ، ہوا، پانی، خاک۔ خاک کے معنی کیا آتے ہیں؟ مٹی کے آتے ہیں۔ ان میں سب سے کمتر سمجھا جاتا ہے خاک کو۔ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ خاک کو سمجھا جاتا ہے سب سے گھٹیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 63 متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ مدحیہ، ہجویہ، ظریفانہ، سنجیدہ۔ متشاعر جو ہے آپ کو یہ ظریفانہ نظم ہے نا۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 64 کیا ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ کشن سنگھ، بشن سنگھ، فضل دین، ان میں کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے، یعنی بشن سنگھ تھا توبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام۔
اس کے بعد ہے کھیتی نظم کی حیت کیا ہے؟ پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، نثری نظم۔ سوال نمبر 65 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ایک آزاد نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 66 کیا ہے؟ سپارہ دل کے مصنف کون، یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ میر امن دہلوی، جیلانی بانو، خواجہ حسن نظامی، وزیر آغا۔ سوال نمبر 66 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، یعنی خواجہ حسن نظامی سپارہ دل کے مصنف ہے، رائٹر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں راک فیلر کون تھا؟ امریکی تاجر، عرب تاجر، ترکی تاجر، افریقی تاجر۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، راک فیلر جو تھا وہ آپ کو امریکی تاجر تھا۔ اس کے بعد دیکھیں راسخ کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ غلام علی، شیخ غلام محمد، شیخ ولی محمد، شیخ علی محمد۔ سوال نمبر 68 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی شیخ غلام علی کا نام تھا، اصل نام۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو خطوط غالب کے مجموعے کا نام لکھیے۔ غبار خاطر، مکاتب سر سید، اردو معلیٰ، مکاتب مہدی۔ سوال نمبر 69 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی اردو معلیٰ۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو غالب کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا؟ 1872، 1869، 1870، 1857۔ تو سوال نمبر 70 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1869 عیسوی۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 71 کیا ہے؟ جوش ملیح آبادی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی کہکشاں حصہ دوم کے اندر شامل ہے؟ شکست زندہ کا خواب، زندہ نامہ، میرا سفر، برق کلیسا۔ سوال نمبر 71 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی شکست زندہ کا خواب، یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں، قدیم دہلی کالج میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 72 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 73 ہے مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے، یعنی کانگریس کے صدر منتخب ہوئے؟ 23، 33، 34 اور 35، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 73 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 35 سال کی عمر میں یہ پہلی مرتبہ کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، یعنی چنے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو اردو کی پہلی خود نوشت کون ہے؟ کالا پانی، یادوں کی بارات، اپنی تلاش میں، اعمال نامہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے، یعنی کالا پانی اردو کی پہلی خود نوشت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد کیا ہے؟ سوال نمبر 75 فسانہ عجائب کیا ہے؟ مضمون، نظم، داستان، خطبہ۔ سوال نمبر 75 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی ایک داستان ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 76 عطا کاکوی نے غم ارشد کس کی موت پر لکھا؟ اپنے بیٹے کی، اپنے والد کی، اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی۔ عطا کاکوی نے غم ارشد کس کی موت پر لکھا؟ تو سوال نمبر 76 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی اپنے بیٹے کے انتقال پر لکھا۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ بھولے بسے گیت میں بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہوا؟ صبح کے 7:30 بجے، شام 6 بجے، رات 8 بجے، دن کے 2 بجے۔ تو سوال نمبر 77 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، صبح کے 7:30 بجے بھولے بسرے گیت کا پروگرام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد نذیر احمد کی کہانی کس نے تحریر کی، یعنی کس نے لکھی؟ مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا فرات اللہ بیگ، مرزا اسد اللہ بیگ۔ سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی مرزا فرات اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ ایس پی، ڈائریکٹر جنرل، کمانڈر ان چیف، ایس ڈی او۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے کون؟ سید عزیز احمد۔ اس کے بعد دیکھیں باغ و بہار کتاب کس سال مکمل ہوئی؟ 1800، 1801، 1802، 1803۔ سوال نمبر 80 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1801 عیسوی۔ اس کے بعد ذیل میں اس میں مکبر کون ہے؟ شاہ راہ، شاہ سوار، شاہکار، ان میں سبھی۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی یہ تمام کے تمام مثالیں سب اس میں مکبر کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 82 کیا ہے؟ ذیل میں ضمیر کی مثال کون ہے؟
ضمیر جیسے وہ سب، تم سب، میں ہم سب، تم احمد کھانا یہاں، تو ضمیر کی مثال کون ہو جائے گی؟ آپشن نمبر اے یعنی تم ضمیر کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں الف ممدودہ کی مثال کون ہے؟ اب، شام، آج، عام۔ تو سوال نمبر 83 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، آج جو ہے یہ الف ممدودہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 84، قواعد کا وہ حصہ جس میں حرفوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا، علم صرف، علم بلاغت، علم عروض۔ سوال نمبر 84 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ہو جائے گا آپ کو اے یعنی علم ہجا کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 85، قلم تراش ذیل میں سے کیا ہے؟ اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں ظرف۔ اس میں مکبر جس کے اندر بڑاپن بیان کی جائے، اس میں اعلیٰ جس کے اندر اوزار کا علم، اس میں مصغر جس کے اندر چھوٹاپن بیان کی جائے، اس میں ظرف جو کسی خاص جگہ کے بارے میں بتائے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی دو قسمیں بنتی ہے، ایک اس میں ظرف مکان، ایک اس میں ظرف زمان۔ تو قلم تراش ذیل میں سے کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 86، گلی کا مترادف لفظ کیا؟ مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف بولتے ہیں جس کے الفاظ الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب ایک ہو، جیسے شرم و حیا ہے کہ نہیں، گلی کوچا، حسب و نسب، محلہ، سڑک، کوچا، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیکھیے گلی کا مترادف کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ہو جائے گا کوچا، گلی کوچا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد عیدگاہ ذیل میں کیا ہے؟ اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ۔ تو عیدگاہ ذیل میں سے اس میں ظرف کی مثال ہے، اور اس میں ظرف کی جو دو قسمیں بنیں گے اس میں کیا ہے؟ اس میں ظرف مکان کی مثال، آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو خدا کا بندہ، اس میں مضاف الیہ چنیے، خدا کا بندہ ان میں کوئی نہیں، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے ہے کہ نہیں۔ تو سوال نمبر 88 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو خدا۔ بندے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت ہو رہی ہو، تو بندے کا نسبت کس کی طرف؟ خدا کی طرف، رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد لکھنا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ لکھانا، لکھاوٹ، لکھو، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 89 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو لکھاوٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں واو معدولہ کی مثال کون ہے؟ خواہش، خوب، تھوڑا، نور۔ تو سوال نمبر 90 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، خواہش۔ واو معدولہ جس کے اندر واو کا استعمال تو لیکن پڑھا نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آگ کا مول ہونا، محاورے کا معنی کیا ہے؟ آگ کی قیمت ہونا، آگ بکنا، مہنگا ہونا، مفت میں ملنا۔ سوال نمبر 91 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی مہنگا ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ذیل میں ضمیر تنکیری کی مثال کون ہے؟ کوئی، تم، کون، لوگ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی کوئی، یہ ضمیر تنکیری کی مثال ہے۔ اس کے بعد خوش سابقہ سے لفظ کیا ہوگا؟ خوشبو، خوش دل، خوش حال، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 93 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یہ تمام کے تمام جو ہے آپ کو یہ سابقہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 94 ہے، سیلاب کن دو لفظوں سے مل کر بنا ہے؟ سیل آب، سیل اب، سیلاب، سیل اب، ہے نا۔ تو سوال نمبر 94 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی سیل آب، یعنی سیلاب میں کیا ہوتا ہے؟ پانی بہتا ہے، سیل آب جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا، آپ کے معنی پانی کے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کے جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، عرف، خطاب، تخلص۔ سوال نمبر 95 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا یعنی خطاب۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 96، ذیل میں سابقہ والا لفظ کون ہے؟ لاجواب، لاش، لانا، لائق۔ تو لاجواب میں جو لا ہے نا، یہ کیا حرف سابقہ؟ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں، چھن چھن ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ اس میں صفت، اس میں کیفیت، اس میں صوت، اس میں اشارہ۔ اسم کے معنی نام، صوت کے معنی آواز۔ چھن چھن ہونا یہ ایک آواز والی جو کیفیت ہے یہ اس میں صوت کے اندر ہوا کرتی ہے، تو چھن چھن کس کی مثال ہو جائے گا؟ اس میں صوت کی مثال آپ کو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں اس میں صفت چنیے، رنگیلا یہ بھی صفت ہے، سنارا یہ بھی صفت، زہریلا یہ بھی صفت، رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 99 کیا ہے؟ خبردار ہو جاؤ یہ کس طرح کے جملے کی مثال ہے؟ تمنا، عرض، تنبیہ، دعا۔
آدمی جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اور کوئی اگلا بولتا ہوا ہوتا ہے تو آدمی اسے کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ تو یہ کون سا مثال ہے، کس جملے کی مثال ہو جائے گا؟ تو یہ مثال ہو جائے گا آپ کو تنبیہ کی، ہے نا۔ اس سے آگے بڑھو گے تو اچھا بہتر نہیں ہوگا، یہ آدمی تنبیہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، خلیل اللہ ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ مضاف، معہود، منادہ، اسم نکرہ۔ تو سوال نمبر 100 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی معہود کی مثال ہے نا۔ کیا ہے؟ معہود کی مثال ہے۔ دیکھیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔